انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین کا بھارتی فوجیوں پر کروز میزائلوں سے تابڑ توڑ حملہ۔ تبت میں جنگ کا میدان سج گیا، بھارتی آرمی کے پل تباہ و برباد ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین نے بھارتی فوجیوں پر کروز میزائلوں سے بڑا حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی آرمی کے اہم پل تباہ ہو چکے ہیں۔ تبت کے علاقے میں دونوں افواج کے درمیان جنگ کا میدان سج چکا ہے اور یہ تنازع ایک بڑے جنگی تصادم میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس اہم واقعے کے پس منظر، حالیہ واقعات اور ممکنہ نتائج پر تفصیلی بات کریں گے۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پہلے ہی کافی خراب تھے، لیکن حالیہ حملے نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ حملہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان عسکری تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اثر پورے خطے کی سیاست پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ چین نے یہ حملہ کیوں کیا، بھارتی آرمی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات 1962 سے ہی سخت ترین کشیدہ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج کی طرف سے چین کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے جا رہے تھے، جس کے بعد چین نے فیصلہ کن اقدام اٹھاتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر کروز میزائل کا حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک بڑے جنگی تصادم کی شروعات ہو سکتا ہے۔ تبت کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کا ایک اہم حصہ ہے۔ تبت میں جنگی ساز و سامان کا جمع ہونا دونوں افواج کی نقل و حرکت اس علاقے کو ایک بڑا جنگی محاذ بنا چکی ہے۔ چین کے لیے تبت کی اہمیت کی اس کی جغرافیائی اور عسکری اہمیت کو زور دیتی ہے، جبکہ بھارت کے لیے اس علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی ایک بڑا خطرہ ہے۔ چینی فوج نے اپنے جدید کروز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا۔ یہ حملہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا اور بھارتی آرمی کے لیے اہم پل اور دیگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ چینی میزائل سسٹم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ نہایت کامیاب رہا اور بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حمل محدود ہو چکی ہے۔ انہیں اپنے فوجی دستوں اور ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہو چکا ہے۔ چین نے یہ حملہ نہایت منظم اور جدید تکنیک کے ساتھ کیا۔ چینی فوج نے پہلے بھارتی فوج کی پوزیشن کی درست نشاندہی کی اور پھر کروز میزائلوں کی بارش کر دی گئی اور ایسا تابڑ توڑ اور شدید حملہ کیا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ چین کی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور جاسوسی نظام نے اس حملے کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تبت کا علاقہ چین کے لیے ایک اہم عسکری محاذ ہے۔ چین نے یہاں اپنے فوجی ساز و سامان کو نہایت حکمت عملی کے تحت تعینات کیا ہے تاکہ وہ بھارت کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے تیار رہے۔ تبت کی جغرافیائی حیثیت چین کو بھارتی سرحدوں کے قریب اپنی فوجی قوت کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چین نے تبت میں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کر لیا ہے۔ یہاں جدید جنگی طیارے، میزائل سسٹم اور دیگر عسکری ساز و سامان تعینات کیا جا چکا ہے۔ چینی فوج کے جوانوں کی بڑی تعداد تبت میں موجود ہے، جو کہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج کے پلوں کی تباہی چین کی حکمت عملی کا ایک بڑا اہم حصہ تھی۔ ان پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو چکی ہے اور اپنے فوجی ساز و سامان کو جنگی علاقوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ چین کی یہ حکمت عملی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کی نہایت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ بھارت کے پاس ایک مضبوط فوجی طاقت ہے اور کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی فوج نے تبت کے قریب اپنے فوجی قوت کو بڑھا دیا ہے اور ان کی جنگی طیارے اور میزائل سسٹم بھی چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں۔
भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तवक्को की जा रही है। मुमकिन तौर पर भारत चीनी फ़ौज की पोजीशन पर हमला कर सकता है या सरहदी इलाकों में अपनी फ़ौजी मौजूदगी को बढ़ा सकता है। भारत के पास शदीद मिसाइल सिस्टम्स हैं ताकि चीन की फ़ौजी पोजीशन को निशाना बना सकते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया और नेवी इस तनाज़े में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे चीनी फ़ौज की पोजीशन पर हमला कर सकते हैं, जबकि चीनी बहरी रास्तों को निशाना बना सकती है। चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग का ख़तरा न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे एशियाई खित्ते के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस तनाज़े में दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका और रूस दोनों इस खित्ते में अपने मफादात रखते हैं। चीन की हिकमत अमली न सिर्फ भारत को कमज़ोर करने के लिए है बल्कि पूरे एशिया में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए है। चीन की बढ़ती हुई अस्करी क़ुव्वत खित्ते में एक नई ताकत की शक्ल अख्तियार कर रही है, जिसका असर आलमी सतह पर पड़ेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मुँह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला हो चुका है। कहा जा रहा है कि चीन की पेशकदमी से लग रहा है कि वो लक्कांग के इलाके में झील पर काबिज होना चाहते थे, जिसके करीब वो सैरुकी हमले के तहत शुमाल में सरजाब, जनूब में चौशर और वस्त में झील के पानी से होकर हमला होना चाहते हैं। ये वो मरकज़ी मकाम है जहाँ से चीनी अफवाज पूरी चुपचाप वादी मशरक़ में अक्साई चीन, शुमाल में शीवक वादी तक भारत की रसाई मुनक़ता करना चाहती हैं, जिसके नतीजे में भारतीय कंट्रोल शीवक दरिया के मगरिब और सिंध दरिया के जनूब तक महदूद होकर रह जाएगा। और यूँ भारत इन दोनों फितरी दरियाओं को भी अपने आड़े में ले गया। ताहम अगर चीनी का अगर हम हिस्से के जनूब में हिस्से पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाता है तो आसानी से डीप सकरांग लतारी के रास्ते में न सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच सकता है बल्कि वह ताशकोरगन जंक्शन तक भी पहुंच पाएगा, जहां स्पीपैक गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। इसके अलावा भारत के लिए तबाह कौन साबित हो सकता है, क्योंकि इसके नतीजे में न सिर्फ दिफाई तौर पर अहम नोबरा वादी गैर महफूज बन जाएगी बल्कि मुमकिन तौर पर इसके नतीजे में सियाचिन पर भारत की गिरफ्ती कमज़ोर पड़ सकती है और पूरी वादी सिंध खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा मौजूदा चीनी चढ़ाई की सियासी वजूहात भी हैं। बेशतर गैर जानबदार मुबसरीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि जनूबी एशिया के बारे में चीन के तसव्वुरात में तब्दीली के लिए अगरचा कई अवामिल कार फरमा हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम हुकूमत हिंद का वो एक तरफ़ा फ़ैसला है जो उसने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की आइनी से तब्दील करने के लिए गुज़िश्ता 2019 में उठाया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जब आप किसी खित्ते को अपना अटूट अंग कहते हैं तो उसके बाद मज़ीद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इस एक तरफ़ा फ़ैसले की वजह से साबिक़ माहदे भी ख़त्म हो गए हैं और फिर बात उसी पुरानी रवायत पर आ गई है जिसकी लाठी उसकी भैंस चीन ताकतवर साबित हो चुका है और कब्ज़ा भी कर चुका है। उनका मज़ीद कहना था कि चीन वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने इंडिया की सियासी गलती की वजह से न सिर्फ अपने दिफाई मफादात को नुकसान पहुँचाया है बल्कि साथ ही इस एहसास इलाके में भारत के तजारती तौर पर काफ़ी हद तक कमज़ोर भी कर दिया है। भारत के सरकर्दा दिफाई तजनिकार के मुताबिक वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की साइंसी तब्दील के बाद चीनी क़यादत अब ये सोच रही है कि भारत पर किस तरह बंदियाँ लगाई जाए।